علامہ اقبال اور مسٹر جناح کے حوالے سے بہت سے لوگ مختلف اپنی آراء رکھتے ہیں. سوچ و فکر کے ساتھ وہ جو بھی تحقیق کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، وہ اپنی کوئی نہ کوئی رائے قائم کر لیتے ہیں. بہت سارے ساتھی اس گمان میں بھی ہوتے ہیں کہ جناب مسٹر جناح باہر گیا تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو واپس لائے اور کہا کہ پاکستان بنانا ہے، کام کرو. پتہ نہیں کتنے منہ کتنی باتیں آج معاشرے میں ہمیں سننے کو ملتی ہیں، مگر حقیقت حال یقیناً وہی بندہ جانتا ہے کہ جو ان دونوں شخصیات کے کردار، افعال، گفتار، احوال کے حوالے سے باخبر ہو. مسٹر جناح کوئی لکی چھپی بات نہیں کہ یہ اثنا عشری شیعہ ہے، اور ہر مکتب فکر کا بندہ اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے کہ یہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، وہابی ہے. پتہ نہیں، مطلب ہر مکتب فکر کے لوگ اس کو اپنی طرف لگا کر کے تو ٹائٹل سجانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، جبکہ جو ڈاکومنٹڈ ہے اور مطلب ہر حوالے سے جس کی پہچان کے حوالے سے کوئی دو راہ نہیں کہ یہ پہلے اسماعیلی خاندان کے ساتھ تعلق رکھتا تھا مسٹر جناح، اور پھر بعد میں یہ اثنا عشری شیعہ ہو گیا. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان شخصیت کے حوالے سے بھی کوئی بندہ جو ہے نا وہ یقیناً اس حوالے سے دو رائے نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ایک ولی کامل تھے، اور انہوں نے اپنی شاعری میں قرآن مجید کی تفسیر بیان کی. اپنے اشعار میں انہوں نے قوم کو ان حقائق سے آگہی دلوائی جو بالکل مسلمانوں کی جو حقیقت حال ناپید ہو چکی تھی اس کو اجاگر کیا، اور جو کافروں نے مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو آہنی زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا، اس سے آزادی دلوانے کے لیے اپنے شاعری مجموعہ میں ہر حوالے سے رہنمائی کی. دینی، روحانی، سیاسی، تعلیمی، معاشرتی، معاشی، ہر حوالے سے تاریخی آپ نے رہنمائی کی. اور ماشاء اللہ تعالیٰ شاید ہی کوئی آج مکاتب فکر کا کوئی ایسا ممبر ہو جہاں پر آپ کے اشعار جو ہیں خطبہ دینے والے مبلغین، علماء، مفتیان کرام جو آپ کی شاعری کو اپنے اس خطبے میں شامل نہ کرتے ہوں. تو میری آج تھوڑی سی توجہ دلوانے کا مقصد اس طرف تھا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بالکل قطعی نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک سیکولر ریاست بنے، یا پاکستان کی بنیاد سیکولر جو ہے وہ بنیادوں کے اوپر وہ رکھی جائے. ایسا کبھی بھی آپ نے نہیں چاہا. اور جب آپ کو اس حوالے سے تھوڑی سی وہ بھنک لگی، تھوڑی سی محسوس کیا آپ نے کہ مسٹر جناح جو ہے یہ جمہوری ملک بنانے کے طرف اپنی کاوشوں کو لے کے چل رہا ہے، اور اقوام متحدہ جو اس وقت مطلب وجود میں آ چکی تھی تو اس کا ممبر بننے جا رہا ہے، تو ان کے ظاہر چارٹرڈ کا پابند بھی ہوگا. تو پھر آپ نے اپنے ایک شاعری مجموعہ میں دو ٹوک الفاظ میں اس بات کی وضاحت فرما دی کہ بھئی ہم لوگ جو ہے نا وہ ایسا ملک نہیں چاہتے جس میں کافروں کے قوانین کی ہمیں پاسداری کرنی پڑے اور ان کے نظاموں کو ہم لوگ تحفظ دیں اور ہم لوگ اپنی زندگیاں ان کے نظاموں کے مطابق گزاریں. ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. تو انہوں نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی.
دیکھیں کتنے کھلے لفظوں میں، آسان لفظوں میں آپ نے اپنے شاعری میں فرما دیا مسٹر جناح کو اور ہر اس بندے کو جو اس وقت پاکستان کے نام پر ایک سیکولر ریاست بنانے کے لیے تگودو کر رہا تھا، اور کفار کو بھی جو اس وقت برطانیہ کے جتنے بھی بڑے بڑے جو اس وقت، جیسا کہ یہ لارڈ کرومر ہو گیا، جیسے کہ مصر کا واسرائے جو لارڈ کرومر تھا، اس کے علاوہ جو بھی ملک کے اوپر تقسیم کے حوالے سے جو واسرائے تھے، انہوں نے جو بھی مطلب معاملات پوری ایک انہوں نے جو پلاننگ کر رکھی تھی، اس حوالے سے اقبال نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں آپ نے فرما دیا کہ ہمیں ایسا ملک نہیں چاہیے، اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی۔ ہمیں ایسا ملک نہیں چاہیے کہ جس میں اللہ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمرانی نہ ہو، احکام حق کی جہاں پر مطلب عملی اقدامات کے حوالے سے اس کی راجدانی نہ ہو، ہمیں ایسا ملک نہیں چاہیے۔ پھر آپ نے کیا فرمایا آگے؟ نہیں تجھ کو تاریخ سے آگہی کیا، خلافت کی کرنے لگا تو گدائی، خریدے نہ جس کو ہم اپنے لہو سے، مسلمان کو ہے ننگ وہ بادشاہی۔ آپ نے کیا فرما دیا؟ بڑے آسان لفظوں میں، بڑے کھلے جملوں میں یہ فرما دیا کہ ہمیں ایسا ملک نہیں چاہیے جہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکامات نافذ نہ ہوں۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کرو، خلافت کی مطلب جو ہے نا، تم جو کشکول لے کے گدائی کر رہے ہو کہ ہم نے ملک میں اسلام کو نافذ کرنا ہے، تو اسلام کے مطابق خلافت کی جائے یا خلافت کا نظام آ جائے، تو ایسا جو ہے نا وہ بھیک میں چیزیں نہیں ملتی، اس کے لیے لہو دینا پڑتا ہے، اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، جہاد کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر کے مسلمان جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے عمل کو وہ قبولیت کے مقام پر لے کر کے جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ مطلب اس کی مدد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کامیابی سے ہمکنار مطلب فرماتا ہے، کیونکہ اپنا اگر ہم اس کے علاوہ کچھ کریں گے تو وہ مسلمان کے لیے جو ہے نا وہ بربادی ہے، تباہی ہے، اور دنیا میں ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ان بڑے کھلے لفظوں میں آپ نے میسج دیا مسٹر جناح کو کہ بھائی تو جو کچھ کر رہا ہے یہ بالکل غلط کر رہا ہے، ہمیں ایسا ملک نہیں چاہیے جہاں جمہوری نظام ہو، کافروں کے نظام کے ہم لوگ پابند بن جائیں۔ تو اس حوالے سے پھر انہوں نے جب اپنے شعری مجموعے میں اس طرح کی باتیں کہیں تو یہ باتیں اب قوم کو بتلائی نہیں گئیں، سامنے لائی نہیں گئیں، اور شاعر مشرق مطلب اور مفکر اسلام، مفکر پاکستان اور جناب یہ ساری چیزیں علامہ اقبال کے ساتھ منسوب کر دی گئیں، حالانکہ وہ اس کے شدید مخالفت میں انہوں نے اپنے شعروں کے مجموعات میں اس حوالے سے مطلب بالکل لا تعلقی کا اظہار کیا کہ ہمیں ایسا ملک نہیں چاہیے جس میں اللہ کے حکم کی مطلب اللہ کے حکم کی جہاں پاسداری نہ ہو، جہاں پر اللہ کے حکم کی بجاوری نہ ہو، ہمیں ایسا بالکل ملک نہیں چاہیے۔ مگر آج دیکھ لیں کہ وہی ساری باتیں ہیں کہ ملک تو بن گیا، ہر ادارہ آزاد ہے، فضائیہ، نیوی، رینجر، جتنے بھی ادارے ہیں ہم سب آزاد، سننے والے بھی آزاد، میں بولنے والا بھی آزاد، ہم سب مسلمان آزاد، مگر اسلام آزاد نہیں ہے نا۔ اسلام مطلب مسلمان ہے آزاد، مگر اسلام آزاد نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ملا کو جو مسجد میں ہے سجدے کی اجازت، اقبال کیا فرماتے ہیں؟ مسلمان کو جو مسجد میں ہے سجدے کی اجازت، نداں یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد۔ تو ساتھیوں غور کیجئے، مسٹر جناح جو ہے وہ ایک سیکولر مطلب ذہن کا بندہ تھا، اور یقیناً اس نے سیکولر ریاست کی بنیاد انگریزوں کے بالکل مرضی اور منشا کے مطابق رکھی، اور آج کے دن تک ملک جو ہے ہمارا سیکولر ہی ہے، اور بلکہ جتنے بھی حکمران ہیں جو موجودہ ہیں، سابقہ ہیں، وہ سارے اس حوالے سے کئی مرتبہ مطلب سینٹ میں، اپنا اسمبلیوں میں یہ باتیں کہہ چکے ہیں کہ بھئی یہ ملک ایک سیکولر ریاست ہے، اسلامی نہیں ہے۔ اسلامی ریاست ہو تو پھر یہ آج ہی نافذ ہو جائے، مگر ایسا ممکن نہیں ہے۔ وہ اس کی وجہ بنیادی یہی ہے کہ ملک کے جتنے بھی تانے بانے ہیں وہ سیکولر ریاست کے ساتھ جڑے ہیں، جس میں لارڈ کرومر کی ایک بڑی زبردست سٹیٹمنٹ جو
1908 میں اس نے دی تھی، جو مصر کا وائسرائے تھا لارڈ کرومر، اس نے کہا تھا کہ ہم اپنی 9 آبادیات کو سیاسی آزادی دینے کے لیے تیار ہیں، مگر جب تک مسلمانوں کی ایسی کھپت تیار نہیں ہو جاتی جن کے اندر انگریزی تعلیم رچی بسی ہو اور وہ ہمارے کلچر کا ہمیں نمونہ بن کر نہ دکھا دیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین کر لی جائے کہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی آزاد اسلامی ریاست گوارا نہیں کریں گے۔ تو جناب یہ 1908 کی سٹیٹمنٹ ہے، اور 1947 کو مطلب پارٹیشن کے بعد پاکستان بنایا گیا۔ تو اس میں دیکھیں اب جو مسٹر جناح جس کو پہلا گورنر جنرل بنایا گیا، تو یہ تقریباً 41 سال پہلے کی بات ہے۔ تو اب دیکھ لیں مسٹر جناح جو ہیں یہ بالکل مطلب انگریزوں کے وضع قطع فکر و عمل تہذیب ہر چیز کا وہ مطلب خواہاں تھا اور ویسا ہی رہا، مگر یہ اسلامی جو طبقہ ہے، جو ہمارا ملا ازم کا جو طبقہ ہے ہمارے آج کے دور میں بھی، وہ بیچارہ اس کو کھینچ کے اسلام کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں جی وہ اللہ کے ولی تھے، ولی 70 ولیوں کی شانوں والے تھے، اور پتہ نہیں مطلب ہر کوئی اپنے اپنے مکتب فکر کا جو بندہ ہے نا، وہ بیچارہ ان کو اپنی طرف کھینچ کے لا کر کے تو بہت بڑے منصب کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ حقیقت اس سے بالکل برعکس مختلف ہے۔ کتابوں کے حوالے اور کتابوں کی تاریخی حوالے جات سارے یہ باتیں چیخ کر بتا رہے ہیں کہ مسٹر جناح جو ایک سیکولر تھا، اور اس کا مطلب یہ مذہبی حوالے سے اس کو کوئی اتنا مطلب علم نہیں تھا، نہ وہ عالم تھا، نہ کوئی مفتی تھا، نہ کوئی علامہ تھا، وہ ایک عام سا بندہ تھا جس کو مطلب ادھر سے مسٹر جناح اور ادھر سے جو مہاتما گاندھی، ان دونوں کو انہوں نے اختیار کر کے تو الگ الگ ملک کر دی، اور حکمرانی آج بھی ان کی ہے، کل بھی ان کی تھی۔ تو یہ سارا سسٹم ہے، لیکن قوم کو اس چیز سے آگہی تبھی ہوگی جب یہ تاریخ کا مطالعہ کریں گے اور حقیقت حال کو جانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ کر دین حق پر ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے دعا کریں کہ اللہ کریم ہمیں حاکم اسلام عطا فرمائے، جو کہ جس مقصد کے لیے یہ خطہ لیا گیا اس کے نفاذ کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اندر تڑپ، جذبہ، ہمت، طاقت پیدا کرے، تاکہ وہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نافذ کرے، اور ملت اسلامیہ کا پوری دنیا میں جو آج تک نام نہیں ہے صحیح حوالوں سے کہ کہیں شریعت مصطفیٰ نافذ ہے، تو اس حوالے سے مطلب وہ اقدامات کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔